اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلی آل سیدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وبارک وسلم۔ عصر حاضر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے جید سکالر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شاگرد رشید علامہ محمد احسان رضوی صاحب مرکزی نائب ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل آج ہمارے مہمان ہیں، اور اس موضوع پر آج ان سے ایک خوبصورت نشست رہے گی۔ سب سے پہلے تو میں علامہ محمد احسان رضوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں لیا ٹی وی تشریف لانے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ خیر وافیت؟ ماشاء اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا اچھوتا ٹاپک ہے جس سے اہل ایمان تو اہل ایمان اگر حقیقت دیکھی جائے تو ایک اچھے انسان کے لیے اسے دیکھنا، اسے سیکھنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے فیض لینا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کا مطالعہ نہیں ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اچھے انسان ہی نہیں۔ اور بینگ اے مومن، بینگ اے مسلم، تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ زندگی کے حسن کو سمیٹ کر اللہ نے اگر کسی شخصیت میں مجتمع کیا ہے تو اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے آج میں علامہ محمد احسان رضوی صاحب کیونکہ یہاں تشریف لائے ہیں، ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب محترم علامہ پروفیسر وسیم فیضی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے پھر لیا ٹی وی کے جمیع ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے موقع دیا اس لیا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ عصر حاضر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہی کیوں؟ آج کے اس مادیت کے دور میں اور سائنسی ایجادات کے دور میں جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ نوجوان نسل کو جڑنے کا پیغام دیتے ہیں، صحیح، اطاعت اور اتباع سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بالخصوص جن کا تعلق سائنس کے مختلف شعبہ جات سے ہے، صحیح، ان کے ذہنوں میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہراً آج سے 1400 سال پہلے وصال ہو گیا، ہاں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ظاہری زمانہ آج کی طرح کا سائنسی زمانہ نہیں تھا، سائنسی ایجادات نہ تھیں، تو ان کا ذہن سوال کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا وہ دور سائنسی دور اور سائنسی زمانہ نہ تھا، ان کی سیرت مطہرہ
آج کے سائنسی دور کے تقاضے کیسے پورے کر رہی ہے. صحیح، بہت خوبصورت. اور جب اس سوال کا جواب ان کو کافی اور شافی نہیں نہیں ملتا ملتا. تو الٹیمیٹلی وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ اس دور کے تقاضے پورے نہیں کر رہی تو پھر اس دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ قابل عمل نہیں ہے. لہٰذا جب یہ ایک اشکال آ جاتا ہے، شکوک اور شبہات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ صرف ایک جہت سے شک نہیں ہوتا. اس میں جو پہنچا رہے ہیں میسج کو اللہ ماشاء اللہ ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اس تشکیک کو پھیلانے. ہاں، اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم تاریخ مستشرقین کا مطالعہ کریں صحیح تو مستشرقین نے معاذ اللہ ان شکوک و شبہات کو ہماری نوجوان نسلوں تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا. صحیح. پھر آج کا دور یہ میڈیا کا دور ہے، بالکل. پھر سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے. تو اس میڈیا کے دور میں وہ سوالات اور وہ اعتراضات پہنچانا اور آسان ہو گئے. صحیح. پھر پیچھے ایک پوری کی پوری لابی موجود ہے، باطل طاغوتی قوتیں موجود ہیں. صحیح ہے. ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اپنا ایجنڈا ہے. پھر سرمایہ موجود ہے، انویسٹ کرتے ہیں باقاعدہ. تو یہ سارے کے سارے ذرائع اور سورسز ہیں ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے. لیکن جب وہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وہ نوجوان نسلیں ہم سے سوال کرتی ہیں تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے سوالات کا شافی جواب دے سکیں. یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ اگر ہم ان کے سوالات کا جواب ایڈریس کر لیں گے، ان کو مطمئن کر لیں گے تو پھر یہ گیپ نہیں رہے گا. صحیح. تو جب ہم ان کے سوالات پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، سیٹسفیکشن کہاں انہیں دیں گے. ہم سوال لیتے ہی نہیں، ہم سنتے ہی نہیں. چہروں پہ غصہ کی تفریح آتی ہے اور پھر فتویٰ کی ایک فضا قائم ہوتی ہے. تو وہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بجائے اس کے کہ ہمارے قریب ہوں، وہ اس طرف جاتے ہیں جو ان کو مینٹلی اور لاجیکلی ایڈریس کرتے ہیں. صحیح. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے اعتبار سے یہ ایک سوال ذہن میں پن کر رہا ہے، یہ ایک سوال نہیں، یہ ایک وائرس ہے جس کے ذریعے معاذ اللہ ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. بالکل ایسے اصل تو ڈاکہ وہاں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ وہ لاجیکلی نفسیاتی طور پہ جانتے ہیں کہ جس ذات کے حوالے سے ذہن میں تشکیک پیدا ہو جائے پھر اس ذات کے ساتھ قلبی تعلق نہیں رہتا. بالکل، نہ محبت ہو سکتی ہے نہ عشق، وہ شک میں پڑ جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ یہ بھی جان چکے ہیں کہ ان مسلمانوں اور ایمان والوں کا اصل سرمایہ محبت رسول ہے. بالکل ایسے. تو وہ ان اعتراضات کے ذریعے، ان سوالات کے ذریعے ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اس دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کر کے ہم حضور تاجدار کائنات کی ذات اقدس کے مختلف گوشوں کو جان سکیں. صحیح. آپ نے بڑا خوبصورت زاویہ اس میں سے مترشح کیا ہے، اور جب تک پیغام پہنچانے والا خود وہ سیرت طیبہ کا ٹھیک سے مطالعہ نہیں کرتا یا اس کے مطالعے میں نہیں، ان کی اپنی لیک آف اسٹڈی ہے، لیک آف نالج ہے، جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بات کر رہا ہوگا، ایک اس کا اور ایک جس کی اسٹڈی ہوگی، جس کے پلے ہوگا بھی وہ کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں. ان دونوں میں کتنا فرق ہے دائی کے حوالے سے اور خاص طور پر سیرت نبوی کو جب آپ آگے پروموٹ کر رہے ہیں. جی، جس جہت سے آپ سوال کر رہے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا اپنی بساط کے مطابق مطالعہ کیا، ایک ایڈریس کرنے والا دائی وہ ہے اور ایک وہ ہے جس نے مطالعہ نہیں کیا لیکن دعوے دار ہے کہ میں بھی دائی ہوں. جس نے مطالعہ نہیں کیا دعویٰ تو وہ بھی برا ہے. صحیح ہے. لیکن جب اس کے سامنے اس طرح کے جدید سوالات آتے ہیں فیس نہیں کر سکتا تو ایٹ دا اینڈ وہ آنکھیں دکھائے گا، غصہ کرے گا.
اور جس کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ موجود ہے، اس نے متقدمین کو بھی پڑھا ہے، پھر متاخرین کو بھی پڑھا ہے، پھر عصر حاضر کے تقاضے بھی اس کے سامنے ہیں. بالکل. تو جب اس کے سامنے وہ سوالات آئیں گے تو وہ ان بیٹوں کو سینے سے لگائے گا. اس میں آپ اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالیں. یہ آپ نے جس طرح بات خاص طور پر آپ نے کی ہے، اور میں اسے تھوڑا سا ٹچیاں دینا چاہتا ہوں. ایک طبقہ ہمارے اندر ایسا نہیں ہے جو گیٹ اپ پر آ کے رک گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی وہ اس دور میں کیا تھا اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا دور کیا ہے، یعنی قیامت تک، بلکہ قیامت بھی آقا علیہ السلام کے دور میں. اب وہ انہوں نے دیکھا بھی جو ہے نا، وہ مسواک کی لمبائی چوڑائی پر رکے، اور شلوار کی اونچائی نیچائی پر رکے، اور فلاں 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 چیزیں. اب انہوں نے نا اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لمیٹڈ کر دیا ہے. ناک کی نوک تک دیکھ رہے ہیں، دائرے میں وہ دکھا رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ امیج تو ہے نہیں. اس پر تھوڑا اب روشنی ڈالیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کی ہر جدید سے جدید ترین شے کو استعمال کیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ آج ہم نہیں بتا پا رہے، یہ ہم اپنی نوجوان نسل تک بات نہیں پہنچا پا رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں نفاست کا پیغام دیا. بالکل ایسے ہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزگی کا پیغام دیا. صحیح. پھر اس دور میں جو آلات جنگ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جدید سے جدید ترین استعمال کی ہے. اسٹریٹجی بھی استعمال کی، اور پھر اسٹریٹجی استعمال کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی جو عرب میں بھی نہیں تھی. خندق یہاں نہیں کھودی جاتی تھی، باہر تھی وہاں ایران سے. جب انہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشاورت کے نتیجے میں، تو حضور علیہ السلام فوراً اسے اڈاپٹ کیا. بالکل اسی طرح. یہ چیز آج ہمارے اس میں نہیں ہے، حالانکہ سیرت نبوی تو یہ سکھاتی ہے ہمیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ وہ جمود کا شکار کبھی نہیں ہوئی. بالکل ایسا، بلکہ جمود توڑتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پہ اگر غور کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اللہ رب العزت نے ابدی بنایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اللہ رب العزت نے آفاقی اور عالمگیر بنایا ہے. جس کا اشارہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ دیا. سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مالک کائنات فرما رہا ہے کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. صحیح. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے کل عالمین کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنانے کی بات کی. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ السبا میں کل انسانیت کے لیے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا. جیسے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. پھر سورۃ الاعراف کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو یہاں ان متعدد آیات کریمہ میں اگر ہم غوطہ زنی کریں تو اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی عالمگیریت کو بیان کرتا ہے. صحیح. تو سیرت کا تعلق ذات سے ہوتا ہے. صحیح ہے. ذات ابدی ہو تو سیرت بھی ابدی ہوگی. ذات آفاقی ہو تو سیرت بھی آفاقی ہوگی. صحیح ہے. تو جس انداز سے آپ نے اظہار کیا کہ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جب آفاقی بنا رہا ہے، ابدی بنا رہا ہے، تو پھر سیرت مصطفیٰ میں جمود نہیں ہوگا. بالکل ایسے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ وہ کبھی قدیم نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ اپ ڈیٹڈ ہے، بالکل ہر زمانے کے لیے ہے. کوئی حال ہو، مستقبل ہو یا گزرا ہوا ماضی ہو، ہر زمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں ہے، اور ہر زمانے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل عمل ہے. کیا بات ہے. آپ نے بڑا خوبصورت پہلو شب معراج کے حوالے سے بیچ میں سیرت نبوی کو اس سے شب معراج سے جوڑا ہے کہ کیا ماضی، کیا حال، کیا فیوچر
تینوں زمانے مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، اور کائنات کو گویا کہ وقت کو ایک نقطے پر آ کر روک دیا گیا ہے، اور زمانے نیچے رہ جاتے ہیں، وقت نیچے رہ جاتا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے جا رہے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں. تو وہیں سے پھر گویا یوں لگتا ہے جیسے کائنات کا مین سوئچ بند کر دیا گیا، اور پھر جو آن کیا کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا. تو یہ تو آپ نے ایسا پہلو دیا کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے یہ بہت کم لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ ماضی پر بھی گویا آپ بگ بینگ سے بگ کرنچ کی بات کر رہے ہیں. خطبہ حجت الوداع کا مجھے وہ جملہ یاد آیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج میں ایک عہد کو ختم کر رہا ہوں اور ایک عہد کا آغاز کر رہا ہوں. تو قیامت تک آقا علیہ السلام کی سیرت جاری. اب اس میں اس کی ریفلیکشن شب معراج تھی. درست ہے. تو آپ براق سے لے کر کم از کم ہم جہاں جبریل کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں، یعنی جو مخلوق کی رینج ہے درست ہے، وہاں تک تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارے دیتے جا رہے ہیں ماڈرن سائنس کی طرف. اس سے نوجوان نسل جو ہماری ٹیکنالوجی سے انسپائر ہے، تو اس کے لیے آپ کیا جی اس کے لیے بالخصوص آج کے ہمارے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو سائنس کے گرویدہ ہے ہونا چاہیے. بالکل سائنس کا دور ہے، اگر ہم سائنس کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. صحیح. لیکن یہ سائنس پڑھنے والے بیٹے اور بیٹیاں جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اس سائنس کو ایجاد کرنے والے اور اس کو ترقی دینے والے عالم کفر یا عالم یورپ میں بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج اس پروگرام کے ذریعے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے وہ چند سائنسی گوشے نوجوان نسل کے سامنے رکھیں. بالکل صحیح ہے. تو اگر ہم میکینیکل سائنس کے اعتبار سے بات کریں تو اس کائنات میں اس وقت جو ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے میکینیکل سائنس کی، یعنی کبھی انسان پیدل چلتا تھا، بالکل، یا سفر تھا تو گھوڑوں پر، گدھوں پر یا اونٹوں پر، جانوروں پر، پھر پہیا ایجاد ہوا. ٹھیک ہے. پہیے کی وجہ سے میکینیکل سائنس نے ترقی کرنا شروع کی. پھر سائیکل ہے، پھر موٹر سائیکل ہے، پھر گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، پھر خلائی شٹلز ہیں. تو اس ساری کی ساری ترقی کے پیچھے اگر دیکھیں تو قانون حرکت کار فرما ہے، صحیح، جسے لا آف موشن کہتے ہیں. صحیح. اور ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ لا آف موشن کو ایجاد کرنے والا یا کریٹ کرنے والا یا دریافت کرنے والا نیوٹن ہے. یہیں سے ہمارے بیٹوں کے ذہنوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے معاذ اللہ ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں، احادیث نبوی کا مطالعہ کریں، تو صحابہ کرام ہمیں بہت ساری خبریں وہ عطا کر کے گئے جو انہیں آقا تاجدار کائنات نے عطا فرمائی تھی. ٹھیک ہو گیا. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ. یہاں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے رخصت ہونے سے پہلے اور جدا ہونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت سے علوم عطا کر دیے. صحیح. ان علوم میں ایک علم یہ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ علم عطا کر دیا کہ ایک پرندہ ہوا میں اور فضا میں کس قانون کے تحت حرکت کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قانون بھی ہمیں پڑھا دیا تھا. صحیح. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا اس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں، اس وقت کی بات، جبکہ ہم آج کہتے ہیں 1400 سال پہلے انہیں کیا معلوم ہے. یعنی یہ پہلو کسی نے دکھایا بھی نہیں. یہ بہت بڑی کج فہمی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے. صحیح. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ معاذ اللہ اس دور کے تقاضے پورے نہیں کرتی. انہی جملوں کے ذریعے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دور کیا جاتا ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو قانون حرکت پڑھا کے جا رہے ہیں. صحیح. اور پھر صرف قانون حرکت پڑھایا نہیں، آپ ٹیچر ہیں،
کلاس کو پڑھاتے ہیں. اب دیکھیں جب ہم کلاس کو کوئی ایک قانون کوئی لا سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں تو صرف وہ قانون پڑھاتے نہیں, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس قانون کے تحت ترقی کیا ہو سکتی ہے, صحیح, اس کے ثمرات کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون حرکت پڑھایا اور پڑھا کے اس کے ثمرات بھی بتائے. بیان کیا, صحیح. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں, اور اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم المستدرک میں لاتے ہیں صحیح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ میں بیان فرماتے ہیں سیکون فی آخر امتی, کہ میری امت کے آخری دور میں بالکل رجال یرکبون المیاثر, کہ یہ جو قانون میں تمہیں عطا کر رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, اس کے ذریعے اتنی ترقی ہو جائے گی کہ میرے امتی سفر کرنے کے لیے سواریاں بدل لیں. اب دیکھ واضح اس کے اندر اشارہ تھا, یرکبون المیاثر, آقا فرما رہے ہیں کہ میرے امتی سواریاں بدلیں گے اور وہ نرم و نازک زینوں پہ بیٹھ کے سفر کریں. بالکل ایسے. اچھا یہ لگژری گاڑیوں کی طرف اشارہ تھا. اچھا چاہے آپ ایک کار سے لیں اور آپ ایروپلین تک چلے جائیں, سارے اس میں سمٹے ہوئے, اور بلکہ آنے والے دور میں خلائی سفر کے حوالے سے بالکل اسی طرح وہ بھی ساری اس میں سیمٹ کر آ جاتی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت کے آگے اور جملوں میں وضاحت دے دی, یبدلون العظام بالسروج. حضور صحابہ کو فرما رہے کہ تم سفر کر رہے ہو آج گھوڑوں پر, گدھوں پر, ہڈیوں اور گوشت کے جانوروں پر, وہ میرے امتی ان سواریوں کو بدلیں گے بالسروج, اور ان کی سواریاں بڑی نرم و نازک ہوں. تو آج ہم مرسڈیز پہ بیٹھ رہے ہیں, ہم لینڈ کروزر میں بیٹھتے ہیں, ہوائی جہاز پہ بیٹھتے ہیں, ہر ایک اس میں ساری چیزیں اس میں. اچھا خاص وہی دیکھیں آرام دہ سفر ہونے کی طرف, وہ اس کا کنسیپٹ بھی نہیں لے سکتے تھے کہ گھوڑے پر یا اس پر اونٹ پر, چشم تصور میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی تھی جسے وہ بیان کیا جائے. اچھا یہ گئی اسی حرکت سے میرے ذہن میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک منسوب بات آئی سیرت ہی کے پہلو پر نا, جو آپ نے بات کی, بڑی گہری بات کی اس کی تائید میں. تو وہ کوئی فزکس کے ایکسپرٹ تھے, سائنسدان تھے, تو وہ ان کے پاس آتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ کے قرآن مجید کا یہ کلیم ہے کہ لا رتب سی مولا یا بسی لفی کتاب مبین, کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا اس روشن کتاب میں ذکر نہ ہو. تو اس نے کہا جی میں تو ہوں سائنس کا ایک طالب علم, تو حرکت کی بہت ساری اقسام ہیں, تو اس پر اس نے کہا کہ ایک کلاک وائز موشن اور دوسری اینٹی کلاک. تو اس نے کہا قرآن نے کلاک وائز کا ذکر کیا ہے, دوسری کا نہیں کیا. تو انہوں نے پوچھا جی کہاں کیا؟ اب اس نے سورہ یاسین سے کل فی فلک یسبحون اس کی طرف اشارہ کیا. اب اس نے کہا ہر چیز دائرے میں حرکت کرتی ہے. اس کا تو جتنا محدود وہ تھا یا جس ترجمے کے بل بوتے پر اس نے کہا یہ ایک سائیڈ کی حرکت کا ذکر ہے, اب یہ الٹی بھی ہونی چاہیے, تو اس کا کیوں نہیں ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یعنی ان سے نسبت بھی ہے, ہمارے بعض دیگر ائمہ سے بھی یہ واقعہ ہے, لیکن مقصود یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ماڈرن سائنس بلکہ الٹرا ماڈرن سائنس اس کی طرف, تو انہوں نے غور کیا, انہوں نے کہا کہ اسی آیت میں کلاک وائز کا بھی ذکر ہے, اینٹی کلاک کا بھی. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس آیت کو دائیں سے بائیں پڑھیں تو بھی یہی ہے, بائیں سے دائیں پڑھیں. تو کہنے لگے کیسے؟ انہوں نے کہا کل فی فلک, کاف لام فا یہ فا لام کاف, اب اینڈ سے انہوں نے کہا الٹا پڑھیں, فلک کا اینڈ سے کاف اور لام کل, فا اور یہ فی فا لام کاف. تو اس نے دوسری دفعہ دیکھا, اس کی زبان پر ایک ہی جملہ آ گیا, اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ جو آج آپ نے یہ تعبیر کی ہے نا, ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ گائیڈ لائن دے رہے ہیں, سیرت کی بات کر رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں, تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, وہ ان خطوط کو ٹچ ہی نہیں کرتے. درست ہے. اچھا اب وہ جب وہ یہ چیزیں نہیں بتائیں گے تو ایک گیپ آنے شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح. اور پھر وہ لبرل آ کر بات کرتے ہیں تو اس سے الہاد کسی کیفیات پیدا کر دیتے ہیں, تشکیک والی کیفیت پہ. تو اس تناظر میں آپ یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں انہیں کس طرح سے ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لا کر ان کی زندگیوں میں انقلاب بپا کر سکیں. بہت اہم سوال ہے آپ کا.
لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو اسی ٹاپک کو نہیں، میں اسی کی تناظر میں چاہ رہا تھا کہ اور آگے کیونکہ کریں۔ ماڈرن سائنس جی جتنی ہم ذکر کریں گے جی جی قرآن اور ماڈرن سائنس، سیرت طیبہ کے حوالے درست سے، حدیث کے حوالے سے، یہ اسی چیز کا حل کی طرف ہم جائیں ہاں، گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے جائیں ہم، تو آج ہمارے ہاتھوں میں جو سوشل میڈیا ہے، ہم، انٹرنیٹ ہے، موبائل اور ٹیلی فون ہے، یا جدید آلات ہم استعمال کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خبریں بھی عطا فرما دی۔ صحیح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ، آقا نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہو سکتی حتی تکلم السباع الانس، ہائے ہائے جب تک درندے اور جانور انسانوں سے کلام نہ کر لیں۔ ہائے ہائے۔ اب غور کریں کہ انسانوں کی اور جانوروں کی بولی ایک تو نہیں ہے، اور اس دور میں جانور ابھی انسانوں کے ساتھ اس طرح کلام بھی نہیں نہیں کرتے کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج کا دور دیکھتے ہوئے بتا رہے تھے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ درندوں کو، جانوروں کو جاسوسی کے لیے اور تفتیش کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں کتوں کو تفتیش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اس سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ صَوْتِهِ، اس وقت تک قیامت بپا نہ ہوگی جب تک ایک کوڑا اور ایک چابک انسان سے کلام نہ کرے۔ اصلاً اس کے پیچھے یہ کہ اس وقت صحابہ کے ہاتھوں میں کوڑے تھے، یعنی جانوروں کو ہانکنے کے لیے، چلانے کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سمجھا رہے تھے اس سے تشبیہ دے کر کہ آنے والے زمانے میں ایسی شے بھی ایجاد ہو جائے گی کہ ہوگی آپ کے کوڑے کی طرح لیکن انسان سے کلام کرے گی۔ تو جب اس کلمہ کو ہم نے دیکھا آج سے 20-30 سال پہلے جب ٹیلی فون ایجاد ہو کے آیا ہے، اس کی شیپ جو ہے وہ کوڑا کی مانند ہے، یعنی وہ سیٹ ہے، بیل بجتی ہے، ہم اس کو ریسیور کو لیتے ہیں اور وہ بل کھاتی ہوئی تار جو ہے وہ بذات خود بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اچھا، آپ بھی جب ہم یہ وائی فائی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا دیگر جو لگا رہے ہوتے ہیں ان کو وہ بھی شیپ دیتے ہیں، وہ بھی شیپ۔ اچھا، اس کا ایک تسمے کا معنی بھی کرتے ہیں۔ جی جی، اس کے آگے آقا کے الفاظ ہیں وَالشِّرَاكُ عَلَيْهِ، صحیح ہے کہ اس وقت تک قیامت بپا نہ ہوگی جب جوتے کا تسمہ انسان سے کلام نہ کرے۔ اور آج دیکھ لیں یہ میرے آقا ان جوانوں کو ایڈریس کر رہے تھے کہ تم استعمال کرو گے موبائل، اس کے ساتھ ہیڈ فون لگاؤ گے تو وہ جو ہیڈ فون کی تار ہے بالکل واضح ہے، واضح شیپ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرما دیا وَتُخْبِرُ فَخِذُوهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، کہ وہ چیزیں، وہ جو آلات ہیں وہ انسان سے یہاں تک کلام کر کے خبریں دے گی کہ انسان گھر میں نہیں ہوگا، جب وہ واپس پلٹے گا تو وہ چیزیں اسے بتائیں گی کہ تیرے بعد تیرے گھر والے کیا کرتے رہے۔ تو یہ جتنے ہمارے ریکارڈ کر رہی ہیں چیزیں، یا کیمرے ہیں، یا باقی سارے سیکورٹی کا جو سسٹم ہے، یا ساؤنڈ کا سسٹم ہے، یا ریکارڈنگ، سارا اس ایک لائن میں سمٹ گیا۔ آقا علیہ السلام نے ہر چیز کی خبر دے دی۔ صحیح۔ تو آپ نے تو بڑا خوبصورت، آپ تو اس کو ڈائمینشن بدلتے جا رہے ہیں اس ٹاپک کی، 2 کی بجائے 3 جہتیں کر دی ہیں۔ اب سیرت نبوی، ماڈرن سائنس، ادھر سے قرآن، مثلا سیدنا سلمان علیہ السلام کا چونٹیوں کے ساتھ کلام، وہ پھر آپ نے اس سے جوڑا ہے۔ اب یہ چیزیں عام طور پر ہمارے یہاں بیان ہی نہیں ہوتی، تو اس کا نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ اس پر آپ تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں کہ مستشرقین کے ہاں ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے ہی ہے کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا، یا ان کا آلریڈی ایک ایجنڈا ہوتا ہے، درست ہے، اس پر وہ کام کر، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی بیچ میں رہے کہ وہ ریسرچ کرتے کرتے وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے۔ تو اس میں پچھلے سال شہر اعتکاف حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی کے اگر خطابات کی سیریز کو ہم سنیں، حضور شیخ الاسلام کا جو مین ٹاپک تھا وہ فتنہ الہاد تھا، خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں۔ اور حضور شیخ الاسلام نے وہ سارے سائنسی
ایجادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور مستشرقین کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پوری سیریز قائم کی. صحیح. تو 1 درجن سے زائد ایسے مستشرقین ہیں جنہوں نے ریسرچ کی، ابتدا تو کی دین اسلام سے نفرت کرتے ہوئے معاذ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت کی میں، ذات اقدس کی مخالفت میں. لیکن جب وہ ریسرچ کرتے گئے، حقیقت کو پاتے گئے، تو ایٹ دا اینڈ ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ ایک پوری کی پوری ایک الگ سیریز مانگتی ہے یہ جیل. بالکل. میں آپ کی بات سے میں یہی کہنے لگا تھا، میں نے کہا ٹائم آپ کو نکالنا ہوگا کہ کوئی اس پر قرآن اور ماڈرن سائنس، سیرت اور ماڈرن سائنس اس پر بھی کریں. خاص طور پر مستشرقین کے حوالے سے آپ کیتھ مور سے چلیں یہاں تک، یعنی انہوں نے ہماری تبلیغی جماعتیں وہاں نہیں پہنچی، یا کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کے پاس دعوت لے کر پہنچے. انہوں نے آقا کی سیرت کو سٹڈی کیا، اور صحیح انداز میں کیا اور صحیح سمت میں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو آپ نے کہا کہ اینڈ پر آقا علیہ السلام کے قدموں میں کلمہ پڑھ لیا. درست. یہ چیز. ایک اور پہلو، تاکہ پھر وقت کا دامن بھی تنگ ہے، کہ کردار سازی کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رول ماڈل ہیں، آقا علیہ السلام کو آئیڈیل بنایا گیا ہے ساری کائنات کے لیے. آج کے نوجوان کو آپ اس میں سے کیا پیغام دیں گے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں واضح فرما دیا 2 تاکیدوں کے ساتھ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، آگے لکم، یہ کم ضمیر جو ہے یہ عموم پر دلالت کر رہی ہے یہاں پہ، کہ ہر انسان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں، حضور کی سیرت میں اسوہ کاملہ ہے. صحیح. تو آج کا دور آئیڈیلزم کا دور ہے، صحیح، رول ماڈل کو اپنانے کا دور ہے. اور بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسلوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں سے اگر پوچھے آپ کا آئیڈیل کون ہے، ہیرو خاص، آپ کا ہیرو کون ہے، تو کسی کی زبان پہ کسی فلمی ایکٹر کا نام آتا ہے، کسی کی زبان پہ کسی گلوکار کا نام آتا ہے، الی ھذا القیاس. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. صحیح. اور دوسری طرف ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ایڈریس کرنے والے ہیں، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا جو نقشہ ہے وہ ان کے سامنے شاید وہ پیش ہی نہیں کر سکتے. صحیح. اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا اصل نقشہ ان کے سامنے پیش کر سکتے تو یقیناً یہ کہیں اور نہ دیکھتے. صحیح. اس کائنات کے سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر پیکر کو دیکھے تو وہ پیکر پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک اگر کسی پیکر کو دیکھے تو وہ پیکر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اگر سب سے زیادہ سخی پیکر کو دیکھے تو وہ پیکر بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اگر معلم کائنات کو دیکھیں تو وہ حضور تاجدار کائنات ہیں. تو اگر ہم یہ سارے گوشے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ان کے سامنے رکھتے تو یقیناً یہ کہیں دوسری طرف نہ دیکھتے. اس دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کی جہات جو ہیں ان پہ کلام نہیں کیا جاتا. اگر سیرت النبی کے موضوعات کو آپ لیتے بھی ہیں تو آپ جزوی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جزوی طور پر لیتے ہیں یا لیمیٹڈ ہوتی ہے، اور وہی جو گھسی پٹی وہی صرف مثلا یہ جو آج آپ نے اب ڈسکس کی ہے، میرے خیال میں 98% ہمارے ہاں یہ ڈسکشن کا موضوع ہی نہیں ہوتا. سر اس کے لیے میں محبت عرض کرتا ہوں کہ ہم جو مرکزی نظامت دعوت کے اسکالرز ہیں، قبلہ حضرت شیخ الاسلام کی سرپرستی میں ہم تیاری کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم کتب کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. دیگر اسکالرز کو بھی دیکھیں، سنیں اور پڑھیں. لیکن جتنی ہمت اور بساط ہوئی ان سائنسی جہاد پر سوائے چند ایک کے کوئی خاص نہ مواد ملا، نہ یوٹیوب پہ نہ کوئی کتب ملی. جبکہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب جو 11 جلدوں میں آپ نے لکھی ہے، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اس کے مقدمہ کو اگر آپ مطالعہ کریں، پہلی تو انفرادیت یہ ہے کہ 2 جلدوں پہ صرف مقدمہ سیرت الرسول،
صحیح ہے. اور اس میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی نے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نبوی کے مطالعہ کے جہاد کو بیان کیا ہے، صحیح ہے. صرف 2 جلدوں میں مقدمہ کے اندر. وہاں پہ آپ نے جو جہاد لکھی کہ آج کے اس سائنسی دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی آئینی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی تاریخی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی معاشی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی سائنسی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی بین الاقوامی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی انٹرنل ملک کے اندر رہتے ہوئے وہاں پہ اہمیت کیا ہے. گویا چونکہ وقت کم ہے، درجنوں جہاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطالعہ کے مطالعہ کے بیان کر دی. صرف ان جہاد کو سامنے رکھیں تو مطالعہ کرنے والا اگر دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اور پیار ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بین الاقوامی روابط کے بھی اصول عطا کیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گھر چلانے کے اصول بھی عطا کیے. گویا نجی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جہت پہ ہمیں رہنمائی عطا فرمائی. صحیح. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا کاملاً مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. اچھا، یہ میرے ذہن میں یہ سوال ابھی آیا تھا، آپ نے از خود ایڈریس بھی کر دیا، لہذا میں اس پر نہیں جا رہا، لیکن یہ اشارہ تھا، یعنی ایک جو ہمارے یہاں سیرت پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں آلریڈی اویلیبل ہیں، سیرت رسول عربی سے لے لیں یا اس سے پیچھے بھی سیرت النبی علامہ شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی لے لیں، ان کے اندر جو الفاظ ہیں، ان کا جو چناؤ ہے یا جو ان کا ریسرچ کا سٹائل ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے عہد سے اس طرح میچ اپ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ہمارے جو عصری تقاضے ہیں، سائنسی تقاضے ہیں، ثقافتی تقاضے ہیں، تہذیبی، تمدنی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، عالمی، بالکل وہ یعنی کہ ان کو وہ ایڈریس اس طرح سے نہیں کرتے. وہ یا تو پھر واقعاتی انداز ہے یا وہ ولادت سے وصال تک کا پہلو جسٹ اس میں سے لیتے ہیں. یہ جو آپ نے سورہ الاحزاب کی آیت کا یہ حوالہ دیا، یہ جو ایک چیز اپنے اندر حسن کائنات کو سموئے ہوئے ہے آقا علیہ السلام کی ذات میں، اس کا وہ امیج اس طرح نہیں ابھرتا. تو اس کے لیے تو آپ نے یہ صحیح بتایا کہ اب جو سیرت پر کام ہو رہا ہے ہمیں اس کی طرف راغب ہونا چاہیے. بے شک آپ کو کوئی اوپینین میں آپ کا کوئی فرق ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، وہیں ہم ابھی جن کی محنت اب ہو چکی ہے اس پر یہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حوالہ دیا، جس کو لازمی اسٹڈی کرنا چاہیے ڈیپلی. لیکن اسی سے ایک چیز، جیسے آپ نے سورہ احزاب کی روشنی میں بات کی، میرے ذہن میں آیت آئی محمد الرسول اللہ والذین معہ. اگلی بات تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم والی تو آگے ہے، لیکن یہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت دونوں کو مرکز و محور بنایا، اور پھر اس کے گرد کہا والذین معہ، آقا کی جھوک کے ارد گرد جو یہ گھمایا جا رہا ہے اہل ایمان کو دیوانگی میں، مستانگی میں اور وارفتگی میں. اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ہمیں جو سیرت کے عکس نظر آتے ہیں، کبھی مولا علی کی شکل میں، کبھی امام حسن علیہ السلام کی شکل میں، کبھی امام حسین علیہ السلام کی شکل میں، کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں، جناب فاروق اعظم کی شکل میں، اس وقت کی معلوم دنیا کے نصف پر جو ہے نا ان کے قدم جا پڑتے ہیں، جناب عثمان غنی. یہ جو آقا علیہ السلام نے یہ جو نمونے تراشے ہمارے لیے، اور وہ ان کے گوشے اور ان کا سایہ اتنا دراز ہوا کہ قیامت تک جا رہا ہے، اس کا کتنا اثر آپ دیکھتے ہیں، اور یہ کتنا ضروری ہے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں فنا ہونا اور سیرت اور عشق کا اور محبت کا تعلق، اس پہ اب آپ گفتگو کریں. سبحان اللہ. میں پیچھے ایک جملہ مکمل کر کے اس جہت کی طرف آ رہا ہوں. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عصر حاضر میں جو دوسری کتاب ہمیں تقاضے پورے کرتی نظر آتی ہے، بالخصوص مستشرقین کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے، وہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ ان کی الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضیاء النبی شریف ہے. ٹھیک ہے، ابتداً آپ سارے کے سارے واقعاتی انداز کو اسٹڈی کرتے جائیں، لیکن جب اینڈ کی جلدوں پہ چلے جاتے ہیں تو پورے کی پوری جلدیں انہوں نے مستشرقین پہ لکھی ہیں.
ہاں وہاں کافی اگرچہ مثلا تفہیم القرآن میں بھی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ٹچ یا کیا، ٹچ دیا ہے. یا علامہ شبلی اس طرف نہیں گئے، بلکہ نہیں، وہ نہیں. انہوں نے تو بعض دفعہ دفاعی انداز اختیار جا کیا، جا بعض جا چیزوں کا تو انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا، درست چونکہ وہ اعتراض کر رہے ہیں جا 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 لہذا ہم ان کی اس کے اندر سند کی طرف چل پڑے۔ درست ہے. لیکن اس کے میں نے جتنا دیکھا، ایک ڈاکٹر حمید اللہ درست. انہوں نے جو لکھی وہ بہت مختصر، اگر اس میں پوئٹری نہ ہو ہم، جو انہوں نے اس کے اوپر، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے نظام کے حوالے سے، بالکل لیکن جتنی زخیم اور جتنی اگر آپ دیکھیں کہ وضاحت شرح و بست کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جا یہ جا سیرت الرسول پر کام کیا، میرے خیال میں نا آنے والے تقریباً 1000 سال تک کے لیے یہ درست. بڑا اہم کام ہوا جا ہے۔ جا جا. تو میں تو اپنی آپ نے ان کا جسٹس صاحب کا دیا، اس میں سے بتائیں، اس پر بہت سارے پازیٹیو آرا بھی ہم دیکھتے ہیں، جا 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 وہ مختصر بھی ہیں۔ مختصر ہے. میں بالخصوص اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس وقت ان دو کتب کی طرف ان کو راغب کرنے کی ٹھیک کوشش ہے، کرتا ہوں، کیونکہ ایک تو دونوں مصنفین قریب قریب عصر حاضر کے ہیں. صحیح، ابھی چند سال پہلے جسٹس پیر محمد کرم ان کا شاہ وصال غزالی ہوا۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہوا، اور آپ نے بطور خاص جو مستشرقین پہ کام کیا وہ ان کا خاصہ تھا. صحیح، پھر ان کے بعد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے جب قلم اٹھایا تو انہوں نے اس سے آگے کام کیا. صحیح، تو اب آپ کا جو بڑا اہم سوال ہے اور فنا، وجدانی کیفیت کا سوال ہے، یا یوں سمجھیں کہ ہر ایمان والے شخص کے دل کی آواز ہے بالکل ایسے ہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ہے، کی اتباع یہ ایمان کا خاصہ ہے. بالکل، اور صحابہ کرام کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر صحابی آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مقام فنائیت پہ نظر آتا ہے، واہ، جو اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرا اللہ محبوب کی زبان سے یہ جملے آگے پہنچوا رہا ہے کہ محبوب انہیں آپ فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معیت چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ جو لفظ ہے اتباع، لفظ اتباع میں فنائیت کا معنی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، جمیع صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہر صحابی ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں فنا نظر آتا ہے. میں اس پہ دو واقعات عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے، جس سے ہمیں یہ موضوع بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ سن 6 ہجری میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے چلے مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ شریف کے لیے، 13 یا 1400 صحابہ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. مکہ المکرمہ کے قریب مقام حدیبیہ پہ پہنچے، جو حرم مکہ سے کم و بیش 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو کفار نے آقا کا قافلہ روک دیا، مذاکرات ہونے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے مکہ میں بھیج دیا. سورۃ الفتح کی آیات بینات میں ان کا ذکر موجود ہے. صحیح ہے. پھر کفار نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں اپنا سفیر بنا کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا. 2 یا 3 دن یہ مذاکرات کے سیشنز چلتے رہے. آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزور شرائط پر معاہدہ طے کر لیا. ٹھیک ہو گیا. ان میں جو سب سے پہلا آرٹیکل ہے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کی اجازت ہوگی. جب یہ معاہدہ فائنل ہو گیا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہیں، سامنے کعبۃ اللہ ہے. کفار حرم کعبہ میں اندر، حرم کعبہ میں کفار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بول کے کہتے ہیں کہ عثمان اختلاف اپنی جگہ پر لیکن رشتہ تو ہے، خونی تعلق ہے.
اور مکہ میں آ بھی چکے ہو، ہاں حرم کعبہ میں ہو، سامنے اللہ کا گھر ہے، اور اسی کعبہ کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو۔ آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، اور آپ آپ آ چکے ہیں، عثمان غنی آگے بڑھیں اور طواف کر کے جائیں۔ اچھا، اور 6 سال کے بعد آ رہے ہیں عثمان غنی، ترسی 6 ہوئی سال نگاہوں کے کا بعد، آپ عالم بھی واہ ذرا واہ واہ دیکھیں۔ واہ واہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اجازت ملی کعبۃ اللہ کے طواف کی، عمرہ کی، کعبہ کے بوسے لینے کی، آپ کی آنکھیں چھل گئی، صحیح، ہائے ہائے۔ آنکھوں میں آنسو رواں تھے، یہ ہمارے نوجوانوں کو اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ اور کفار سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے کافرو، تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو ہائے نہیں ہائے سمجھا، ہائے، تم نے اس کعبہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو نہیں سمجھا۔ یہ ہے سیرت اصل، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنائیت ہے، ہمارے تعلق کو نہیں سمجھا۔ تو حضور شیخ الاسلام یہاں پہ بڑے کمال کے کلمات دیتے ہیں کہ عقل کا مفتی کہتا ہوگا کہ عثمان یہ کعبہ ہے، ہائے ہائے ہائے، آگے بڑھو اور کعبہ کا طواف کر کے جاؤ، لیکن عشق کا مفتی کہتا ہوگا کہ اگر یہ کعبہ ہے تو وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ کیا بات۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے یہ کلمات جاری ہوئے، واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کافروں سن لو، عثمان اس وقت تک کعبہ کا طواف نہ کرے گا جب تک پہلے میرے محمد مصطفیٰ کعبہ کا طواف نہ کرے۔ ہائے ہائے، اس پر بھی بتائیں کہ کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی، قرآن نے منع بھی نہیں کیا، اگر کر بھی لیتے تو وہ نہیں ہونا، کوئی منع نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس جملے کو پھر دہرائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو نظریہ بتا رہے تھے اور سیرت سکھا رہے تھے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنا کیسے ہے یہ ڈائریکشن عطا فرما رہے تھے کہ کوئی عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں بنتا جب تک وہ اتباع سیرت مصطفیٰ میں ہو، کوئی علم اس وقت تک علم نافع نہیں بنتا جب تک وہ اتباع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو، اور اس وقت تک کوئی انسان راہ ہدایت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اتباع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کو، آنے والے انسانوں کو یہ ڈائریکشن دے رہے تھے کہ جب تک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا نہیں ہوگے تو کوئی کامیابی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی صحابہ کی محبت کی اگر ہم بات کریں، اہل بیت اطہار کی محبت کی بات اگر ہم کریں اور صحابہ کی سیرت کو ہم نہ لیں، اور ان کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ سیرت مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، صورت مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ذات مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور اس سے میں اگلی بات آپ کی جو آپ نے ریفرنس دیا اسے اخذ کروں گا، کعبے کے طواف چھوڑے جا سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کی قربتوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور جس طواف میں مصطفیٰ علیہ السلام نہ ہوں اسے ہم طواف بھی نہیں کہتے۔ یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلمات، آئے ہیں عمرہ شریف کرنے کے لیے، صحیح ہے، اور عمرہ کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود کے بوسہ سے، صحیح، طواف کعبہ کا آغاز کرنا ہے۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، حجر اسود کے قریب گئے بوسہ دینے کے لیے، لب قریب کیے، بوسہ نہیں دیا، واپس پلٹ لیے اور اس حجر اسود سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ صحیح، اب یہ بھی خاصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے، یہ انہی کی جرت ہے کہ حجر اسود سے بھی کلام کر رہے ہیں۔ صحیح، اور کلام کیا ہے کہ حجر اسود کو کہتے ہیں کہ حجر اسود تو جانتا ہے کہ عمر نے پتھروں کو چومنا چھوڑ دیا ہے، اور عمر جانتا ہے انی اعلم انک حجر، عمر جانتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہی ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے نہ مجھے تو نفع دے سکتا ہے۔ لیکن آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کا انداز ہے، آپ نے پہلے اشارہ دے دیا کہ اے حجر اسود تجھے تیری وجہ سے نہیں چومتا، ہاں اب وہ یہ لائن ہے، یہ لائن ہے، ایمان بناتی ہے، ہاں اے حجر اسود تجھے اس لیے بوسے کوئی نہیں دیتا کہ تو کعبہ میں جڑا ہے، صحیح، تجھے اس لیے بوسہ کوئی نہیں دیتا کہ تو جنت سے آیا ہے،
اس لیے بوسہ کوئی نہیں دیتا کہ تجھے چومنے سے گناہ بخشے جائیں گے، بل یقبلک، عمر تجھے پھر بھی چومتا ہے، اس لیے چومتا ہے کہ میرے یار کے لب تجھے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے چوما ہے۔ یہ ہے ایمان اور سیرت، یہ ایمان اور سیرت ہے عشق اور سیرت، محبت اور کہ سیرت۔ جب تک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انسان مقام فنائیت پہ نہیں جاتا، اس وقت تک ایمان کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے۔ اچھا، یہ اسی سے یہ جو اتباع کی طرف آپ نے بات کی، اب یہ کامل اتباع کی ریفلیکشن ہے ان میں، درست ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی عقیدے اور عقیدت واہ واہ واہ، دونوں کا گہرا گہرا تعلق ہے، کہ جو یعنی کہ وہ انہیں ہجر اسود کی پرواہ بھی نہیں کر رہے، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ کی اس کے سبحان طواف کی سبحان۔ پرواہ ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی پرواہ۔ سر حجر اسود کا چومنا بھی عبادت ہے، بالکل۔ کعبۃ اللہ کا طواف عبادت ہے، لیکن آپ نے لفظ نماز بولا تو نماز کی طرف آ جائیں۔ مستند روایت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز عصر کا وقت ہے اور صلاۃ الوسطیٰ، بالکل، یعنی وہ نماز جس کی اہمیت قرآن میں مزید بیان کی گئی اور تاکید اس پہ لائی گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ علی گود بچھا دے، آرام کرنا چاہتے ہیں، آئے مقام صحبہ پر، آئے کیا بات۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی ابھی نماز اثر رہتی ہے، صحیح، یہ عرض نہیں کرتے کہ حضور 1 منٹ دے دیں۔ ہاں اچھا، یہ فرق ہے یہ آج فرق، ہم میں اور جو عام جو لوگ ہیں ان میں۔ یہ بنیادی طور پر ہم توحید ہماری خشک ہو گئی، عبادت خشک ہو گئی، نماز خشک ہو گئی، اور سیرت پر عمل کرنے والے ان میں عشق کی کمی، اور عشق کو لے کر جو بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سیرت کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں دونوں چیزیں جمع ہیں، دونوں چیزیں اصل میں یہ سر ایک الگ جہت ہے۔ آج کے دور میں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس عشق مصطفیٰ کو ہی تان کا ایک راستہ بنا لیا گیا، اور آج کے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو لفظ عشق پر تانا زنی کرنے کے لیے تیار کر دیا گیا۔ یہ اینڈ پہ اگر وقت بچتا ہے تو میں اس طرف آتا ہوں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی زیارت کے لیے گود بچھا دی، نماز ظاہراً چھوڑ دی، صحیح، سورج غروب ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو پہلا سوال کرتے ہیں علی اثر پڑھ لی تھی؟ اب غور کریں، درجنوں نکات یہاں چھپے ہیں کہ وہ نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اٹھتے ہی پہلا سوال نماز کا فرما رہے ہیں، تو جب آرام فرمانے لگے تھے پہلے پوچھ لیتے۔ اصلاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود قیامت تک کے انسانوں کو علی شیر خدا کی ذات کے ذریعے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اب مولا علی شیر خدا عرض کرتے ہیں حضور ابھی رہتی ہے، تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوگا علی پھر قضا کا راستہ کھول لیتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے تحت اللفظ عرض کیا ہو گیا کہ سونے آقا آپ کی گود کا پالا ہوں، اس وقت سے نمازی ہوں جب ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی، اور ساری زندگی سے ادا پڑھتا رہا ہوں، آج قضا کیسے کر دوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوگا کہ علی پھر کیا چاہتا ہے؟ تو مولا کائنات نے زبان حال سے عرض کیا ہوگا کہ پیارے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ عرض کیا ہوگا کہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں اور سورج کو پلٹا دے، میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں بطور خاص میں توجہ دلانا چاہتا ہوں نوجوان بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اور عصر حاضر میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعہ کی جستجو کرنے والوں کو۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ سورج پلٹ آئے۔ صحیح، وہ دعا کے الفاظ بڑے اہم ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے اللہم ان علی کان فی طاعتک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، لیکن نماز چھوڑی ہوئی ہے، نماز چھوڑ بیٹھے۔ صحیح، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، وطاعتی رسول، وہ بعد میں کہتے ہیں جی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد الیہ الشمس، اس علی کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ صحیح، اب عقل والوں کے لیے درجنوں اشارات موجود ہیں کہ اللہ کی اطاعت تو ہے اس کی نماز ادا کرنا،
صحیح، اور وقت پر، اور وقت پر ادا اب کرنا. وقت بھی نکل گیا. وقت نکل گیا، سورج غروب ہو گیا. صحیح. اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کی گود میں سر انور میرے آقا کا ہے. صحیح. اور مولا علی کا یہ وقت جو نماز کا وقت تھا یہ گزرا ہے زیارت مصطفیٰ کرتے ہوئے. صحیح. تو گویا دوسرا شعر آپ نے نہیں پڑھا، نمازیں جو قضا. درست ہے. بس جی یہ ایک عشق کی دنیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عشق اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہمیں اس عشق کی چاشنی نصیب ہو جائے. تو وہ حضرت اقبال نے جو اشارہ دیا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور اسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو یہ تو حضرت اقبال نے بھی پیغام حق پہنچانے کا حق ادا کیا ہے. تو گویا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ جملہ کمپلیٹ کریں اس پر حدیث کا، جی تاتے کا وطاتے رسول، وطاعت رسول. اب یہ فرما رہے ہیں آقا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. تو اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں سر اقدس سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. ہاں. اور مولا علی شیر خدا کا یہ سارا وقت جو نماز اثر کا وقت تھا، یہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے گزرا ہے. تو زیارت رسول کرتے ہوئے جو وقت گزرا ہے، اس وقت کو جب آقا بیان کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم ان علی کان فی طاعتک، کہ علی دیکھ چہرہ میرا رہا تھا لیکن اطاعت تیری کر رہا تھا. تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت وہی ہوتی ہے جو اطاعت رسول ہوتی ہے. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. تو یہاں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو معزلہ چھوڑتے ہیں یا سیرت الرسول سے دور ہوتے ہیں تو نہ ایمان بچتا ہے، نہ عمل صالح بچتا ہے، نہ علم نافع ہوتا ہے، کچھ بھی پلے نہیں رہتا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. اور آپ اسی پر پیغام دیں ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ وقت کا دامن بہت تنگ ہے. نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو بطور خاص پیغام یہ ہے کہ اگر ہم کامیابی کے راستوں کو پانا چاہتے ہیں اور ترقی کی منزلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے جڑنا ہوگا. اسی سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ کر ہی انسانیت کا پیغام ملتا ہے. صحیح. اور آخری جو جملے دے رہا ہوں، دین اسلام یہ دین انسانیت ہے. صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کا پیغام لے کر آئے. صحیح. اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہالت کے معاشرے میں تشریف لائے جہاں جہالت تھی، ظلمت تھی، اندھیرا تھا، قتل و غارت تھی. میرے محبوب تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہالت کو علم سے بدلا، ظلمت کو نور سے بدلا، انسانوں کو انسانیت عطا کی. تو قتل و غارت گری کی فضا کو ختم کیا. یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اینڈ کرنے لگے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اچانک حضور رک گئے اور کعبۃ اللہ کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور کعبۃ اللہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، تیرا مقام بہت بڑا ہے. اب غور کریں کہ کعبۃ اللہ کو یہ ایڈریس کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دین اسلام کا جو عبادت کا مرکز ہے وہ کعبہ ہے. اب وہاں انسانیت کی بات وہاں انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اور کعبۃ اللہ کو ایڈریس کر کے حضور فرما رہے کہ تیری شان بھی بڑی، مقام بھی بڑا، خوشبو بڑی پیاری. لیکن اے کعبہ تو سن لے، اللہ کی نگاہ میں ایک بندہ مومن کی عزت و آبرو اور مال و جان کا مقام تجھ سے بھی زیادہ ہے. صحیح. یہ پیغام پوری انسانیت کو دیا. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کا مال لوٹ کر، عزتیں لوٹ کر اور خون بہا کر جاتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے گناہ بخشے جائیں. ہمارے سود کھا کر سود کھا کے رشوت لے کے حرام خوری کے ذریعے سگا بھائی سگے بھائی کو مار رہا ہے، دوسروں کا حق چھین رہا ہے. اور یہ ماہ رمضان ہے تو دیکھیں ناجائز منافع خوری، رمضان سے پہلے ذخیرہ اندوزی، پھر رمضان کے اندر ناجائز منافع خوری، اور پھر سیلز مین کو بڑے تاجر حاجی صاحب بول رہے ہوتے ہیں
کہ پتر ہاتھ تھوڑا تیز رکھنا، میں عید تو بعد عمرہ کرن جانا ہے، صحیح یعنی ظلم کی انتہا ہے۔ صحیح تو گویا ہم نے دین اسلام کا اصل تصور ہی نہیں سمجھا، صحیح اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کوئی معاذ اللہ کا محقوق سمجھا نہیں ہے۔ صحیح تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آج کے اس پروگرام کے ذریعے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے جڑیں۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے سے انسان کو انسانیت کا پیغام بھی ملتا ہے اور ترقی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ علامہ محمد احسان رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی نائب ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر پر فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے۔ ابھی آپ نے یہ ڈسکشن سنی ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، وقت کافی ہو چکا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو اچھا بندہ دیکھنا چاہتا ہے، واہ واہ واہ۔ انسان کو اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، تو اس نے اہتمام کیا کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس نے اپنے حبیب کو رول ماڈل بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی حیات، نہیں، اسوۃ حسنہ، اسوہ بھی اور حسنہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محبوب مکرم نے وہ اسوہ دیا کہ جو رب سے محبت کرے، بندہ ایسا تیار کیا کہ مولا سے چاؤ رکھنے والا ہو، مولا کی چاہت کرنے والا ہو، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہو۔ جب پھر مولا کی طرف وہ بندہ پلٹا تو رب نے کہا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، چل پلٹ پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی 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 یحببکم اللہ۔ اب جب وہ پلٹ کر مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آیا، آقا کی سیرت کو اپنایا، آقا کی اتباع میں وہ بندہ آیا، بس اس نے انداز ذرا بدلے مصطفیٰ والے کیے، ذرا گفتار بدلی آقا والی کی، رفتار اپنی بدلی آقا والی کی، بس رب نے اس میں اپنے محبوب کی جھلکیاں دیکھی تو کہا یحببکم اللہ۔ پہلے تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا تھا، اب تو میرا محبوب ہو گیا ہے، کہ میرے محبوب کے قدموں میں جو آ گیا ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ ہے۔ عصر حاضر میں شدت سے جس چیز کی ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو، وہ آقا علیہ السلام کے قدموں میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا انسان نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں رہنا نہ سیکھے۔ میں بار دیگر شکر گزار ہوں لیا ٹی وی کی طرف سے علامہ محمد احسان رضوی صاحب کہ انہوں نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت بھی کیا، ابھی یہاں لیا پہنچے تھے اور اس کے باوجود اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں ہمیں ٹائم دیا، اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ابھی مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہماری ابھی گفتگو شروع ہو رہی ہے، درمیان میں بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس پر الگ انشاءاللہ آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ضرور آپ ہمارے یہاں لیا ٹی وی پر آئیں گے اور پھر استفادہ کریں گے۔ بار دیگر آپ کا شکریہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز ہمیں عطا فرمائے جس میں دنیا اور آخرت کا سکون ہو، ہر اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے جس میں دنیا اور آخرت کی بے سکونی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔